اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہمارا موضوع اردو قواعد و انشاء میں تفہیم عبارات ہے۔ اسٹوڈنٹس، تفہیم نمبر 1 آپ کو تفویضی کام کے طور پر دی گئی تھی، امید ہے آپ اس کو کر چکے ہوں گے۔ اصلاح کے لیے آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 17۔ اسٹوڈنٹس، تفہیم عبارات و اشعار کیا ہے؟ یہ کیوں کرنا ہمارے درسی مقصد میں شامل ہے؟ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے بھی پڑھے ہوں گے، سنی ہوئی کہانی سنائے اور پڑھے ہوئے قصے اگر آپ دوسروں کو سناتے ہیں تو آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا۔ اس کو سبب یہ ہے کہ آپ نے جو واقعہ سن کر اس کی ترتیب کو سمجھا اور اپنی قابلیت اور اپنی زبان دانی اور الفاظ کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات اپنے لفظوں میں ادا کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کی تفہیم ہے۔ اس لیے آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھیے، عبارتوں کو مضمون ہو یا کہانی، افسانہ ہو یا علمی مقالہ، آپ اسی نظریے سے پڑھیے جس نظریے سے لکھا گیا ہے، پھر اسی نظریے سے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس عمل سے ذہانت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے، اور آپ اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کی قابلیت بھی نکھار سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے تفہیم نمبر 1 ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ چنانچہ دفاتن ملگان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبتوئین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفاتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تفہیم نمبر 1 ہے، اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2، جے پال کون تھا اور سبتوئین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ نمبر 4، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ نمبر 5، جے پال اور سبتوئین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ ترتیب سے جواب آپ کے سامنے ہیں۔ درست جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے آپ کے سامنے، لیکن سوال کیا ہے؟ جی، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ جواب، راجہ جے پال پنجاب ہندوستان کا راجہ تھا، اس کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، جے پال کون تھا اور سبتوئین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجہ تھا، اس نے افغانی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ارادے سے غزنی شہر پر حملہ کیا تھا، جبکہ سبتوئین مسلمانوں کا حکمران تھا جو اپنی نیک دلی اور رحم دلی اور شرافت کے سبب غزنی کے عوام میں بہت مقبول تھا۔ سوال نمبر 3، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ جی، اچھا خاصا درست جواب ہے آپ کا۔ غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں کے لوگوں کو غزنوی کی صفت نسبتی کی وجہ سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر سردیوں میں نہایت شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگ اسے برداشت کرنے کے عادی تھے۔ اس پیراگراف میں برف کے کیڑوں سے مراد غزنی کے لوگ ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے،
سوال نمبر 4 ہے، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے، کچھ ایسی شدت غزنی میں ہوتی ہے۔ شدید موسم میں رضائی بھی انسانی وجود کو گرم نہیں کر پاتی۔ ہندو سپاہی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ سپاہی مر گئے اور بعض جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے۔ سوال نمبر 5 ہے، جیپال اور سبتوین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جی، سردی کی شدت میں اچانک شدید ترین اضافہ ہونے کی وجہ سے ہندوستانی فوج کے بے شمار سپاہی مر گئے۔ ہزاروں سپاہی کے جسمانی اعضاء کو سردی نے ناکارہ کر دیا۔ جو باقی بچے تھے وہ بے ہمت ہو گئے، اس لیے دونوں افواج کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ اسٹوڈنٹس، تفہیم عبارت و اشعار کے کچھ مقاصد ہیں، وہ مقاصد کیا ہیں، کس طریقے سے آپ کو لکھنا چاہیے، کچھ اہم نکات سن لیجیے، اس پر عمل کریں گے۔ دی گئی عبارت یا اشعار کو غور سے پڑھیں، نفس مضمون پر خوب غور کریں۔ نمبر 2، عبارت کے نیچے دی گئے سوالات کو بھی توجہ سے پڑھیے۔ 3، تمام سوالات کے جوابات عبارت کے اندر واضح یا اشاراتی انداز میں موجود ہی ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے سے ہر طالب علم ان سوالات کے جوابات آسانی سے تحریر کر سکتا ہے۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہی انداز اختیار کیا جائے جو سوال کا ہو۔ سوال کچھ اور طرح کا ہو اور جواب آپ کا کسی اور طریقے سے شروع ہو جائے، یہ انداز درست نہیں ہوگا۔ جواب تحریر کرتے وقت عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے۔ عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہوئی ہے کہ آپ اس مافی ضمیر کو سمجھیں گے اور اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، بلکہ عبارتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈھال کر لکھا جائے۔ اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ کہیں نہ کہیں وہ الفاظ جو اس کے مرکزی خیال سے متعلق ہیں انہی کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر مختصر ترین جو ہے عنوان تحریر کر لیا جائے۔ آپ اپنے جواب کو تقویت دینے کے لیے حوالہ جات بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی حوالہ جات ایڈ کر سکتے ہیں آپ۔ تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ تسلی ہو سکے کہ درست جوابات تحریر کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس تفہیم نمبر 1 کو آپ اپنے کاپی پر تحریر کریں گے۔ یہ آپ کو پہلے تفویضی کام دیا گیا ہے، آج اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ والسلام۔